جی آپ تشریف رکھیے، میں فلور دے چکا ہوں، پھر آپ سے بات کرواتے ہیں۔ جی آپ تشریف رکھیں۔ جی تھینک یو۔ جناب آصف علی زرداری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تشریف رکھیں۔ جناب اسپیکر، پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مائک مجھے دیا اور مجھے بات کرنے کی اجازت دی۔ اگر میرے فاضل دوست بیٹھ جائیں تو میں اپنی تقریر شروع کروں۔ جناب اسپیکر، اگر میں اپنے آپ کو ہسٹری کا وٹنس کہوں، 35 سال کی ہسٹری کا، اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخ میں اگر میں اپنے آپ کو وٹنس ٹو ہسٹری کہوں کہ میرے والد بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے، ان نے بھی کانسٹیٹیوشن پہ سائن کیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جمہوریت بحال کی تھی، مگر وہ خواب جو شہید ذوالفقار علی بھٹو بابا نے دیکھا، جو دوسرے دوستوں کے والدین نے دیکھا، جو ولی خان نے دیکھا، جو دوسرے مفتی محمود نے دیکھا، وہ خواب پورا نہ ہو سکا اور یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اگر میں کوثر نیازی کی کتاب کی بات کروں کہ پھر لائن کٹ گئی، تو ایسا بھی ہوا کہ بھٹو صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے، اور کہا کہ اب نظام مصطفیٰ ہے۔ اب توبہ اللہ کی ذات پہ ہر کوئی رسول پاک کی اور ان کی حرمت کی، ان کی عزت کی، ان سے پیار کی کوئی کمی نہ ہم میں ہے نہ کسی اور میں ہے، مگر ہم نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا پالیٹکس میں، ریلیجن کو، اور کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں۔ میرے یہ طویل سفر میں سر، میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جس نے کبھی 14 سال جیل وہ تہنے سالٹری کنفائنمنٹ میں گزاری ہو۔ میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی زیادہ جانتا ہو اور وہ بتا سکتا ہو، مگر میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا، ایز اے تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ اور تاریخ میں چلنے والا، آئی ہیو واک دی ہالز آف ہسٹری، اس پہ چلنے والا، میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے۔ میرے پاس سارے راز ہیں، جو کچھ یہاں ہیں، کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا۔ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ some things you take to your grave، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے، مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی، اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے موثر ہیں۔ ہم نے پاکستان بنایا ہے اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے۔ میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان، میں ان کو پورا پاکستان دے گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے۔ یہ جو دوست ہمیں
دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا. ہاں اگر ایک پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں, یہ دوسری انٹریگ ہو جائے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے. مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ, تم نے ہمیں بگ کیا ہے, آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا, اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے, جس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست, اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں. کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں, اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے, ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا. آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک. ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے, اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے. 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے, کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے, کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے. کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا. وہ
کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے. اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں، ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا. ان کو رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی. ہم نے درخواستیں دی. فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے، میرا وکیل تھا، کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی. میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا، وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا. اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا، کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی، کسی نے سنا نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں. اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے آ کے حکومت بنائی اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ سب نے ہم نے مل کے، یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے پیپلز پارٹی نے، پر مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی. ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں ہیں. ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں، وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں، پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے، ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی، نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے، آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے، ہم تو KP بھی جائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے ہم جائیں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں، میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے، فرق کوئی نہیں پڑا. ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، ایز دی ایکس پریزیڈنٹ، ایز ایکس منسٹر، ایکس سینیٹر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، پھر بھی APC میں. وہی APC سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے، ہم لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں، اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر PPP 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ. آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد، مگر آج چائنا، رشیا، ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن
میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی, انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے, اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے, ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ جو رش judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں نے سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہ میں سا. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے. ہم کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی, اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں. تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے, جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو, ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے کی. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں, اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطاباد لیک کو سنبھالے. عطاباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن عبدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا, وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے
نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ آپ بنائیں, مجھے کوئی اس سے سروکار نہیں ہے, بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے. تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے, وہ ملتان کے تھے, آپ بات کریں, انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می, فار یو, فار پاکستان, فار اینی بڈی, بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو ان نے اس سے بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا. اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دی. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی, چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا, اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے, وہ مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا وہ بھائی میں پاکستانی ہوں, میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بات کر رہا ہے. میں پاکستانی ہوں, تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر, وہ پورٹس کا منسٹر تھا, اس کی میں نے مدد لی. اس نے بھی ان سے بات کی اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. پر وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا آگے جانا ہے, اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر, پوری بینچ, یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ, فل بینچ کیسے بنوائی, وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا, آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب, اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ باعث از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے. مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کرے. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زدائی صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تمہیں ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے. اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زدائی صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز
آپ نے ریکور کرنے ہیں گڈس کو, آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو, آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو. 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ. How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا. So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں, ریزائن کر جائیں, یہ کر جائیں. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा. बीबी ने उनको यही कहा था कि I will not talk, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता था कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं. हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. And that was the position. That was the political position.
And till to date, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो मेरे, उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके, तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि इस मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को, तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे, तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जरदारी साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू वो पाण दो, ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी। मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे, और ऐसे ही हुआ। वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे। एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख। स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज़ करने के लिए, ऐसी ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा, वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है। थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना, बड़ी बहुत शुक्रिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब। मुअज़्ज़िज़